السلام علیکم جی. نعیم اشرف بٹ صاحب جی پاکستان کے ایک ہونہار جرنلسٹ ہیں، اور جو ہے ان کا جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ گھیر کے اس کا انٹرویو کر لیا کرتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے شعراء آفاق انٹرویو جو ہیں وہ سما کی سکرین کی زینت بنے ہیں. اور اب آج کل سما کی جب انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے، علیم خان صاحب نے سما کو ٹیک اوور کیا، تو وہ بھی پھر جو تھے وہ اے آر وائی پہ دھار گئے، اور اب وہ اے آر وائی کے اندر میرا خیال ہے کچھ اسپیشل رپورٹر ٹائپ کی چیز ہوتے ہیں، اور مطلب پارٹی گھیر لیتے ہیں، خبر وہ نکال لاتے ہیں، خبر کسی کو چبھے یا کسی کو جو ہے وہ فیور کرے. جرنلسٹ کا تو یہ کام نہیں ہوتا، جرنلسٹ کا کام تو خبر دینا ہوتا ہے. آج کل چونکہ زبان زد عام ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑنے لگے ہیں، اور جو ہے وہ جناب پرویز الہی اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ابھی نہ اس کام کے اندر ہاتھ ڈالا جائے. تو وہ جو ہیں وہ اس حوالے سے خبر نکال کے لائے ہیں. خبر بڑی مزیدار ہے، اے آر وائی کے اوپر نشر بھی ہو گئی ہے، تو ہم نے کہا اس کا ذرا چیزہ اٹھایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ بڑی تگ و دو کے بعد جو ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کو کے رکیز کو، عمران احمد خان نیازی کے جو ہیں کیا کہیں چماٹ کو، یا ان کے قریبی 5 افراد جو ہیں ان میں سے اکثریت کو اس بات کے اوپر قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اسمبلیوں کا جو توڑا جانا ہے اس میں 2 ماہ کی تاخیر کر لی جائے. یعنی کہ پہلے یہ باپ بیٹا کہتے تھے کہ جی 3 ماہ کی تاخیر کر لی، میرے خیال میں ننگ بھی تو گیا نا، اب وہ 2 ماہ پہ آ گئے کہ جی کم از کم 2 ماہ کی تاخیر کر لی جائے. ہم نے جو ڈیولپمنٹ کے نام کے لوٹ مار کا جو کام چلایا ہے، اور 100 ارب روپیہ صرف گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے نام کے اوپر پنجاب کے خزانے سے لیا ہے، اس کو تو گڑاب کر کے ہضم کر سکیں نا. یعنی پنجاب کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ہے کہ بعض پروجیکٹ کی ادائیگی 100% کی جا رہی ہے ٹھیکیداروں کو ایڈوانس. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ کر لیں، ورنہ تو ہمارے ٹھیکیدار جو ہیں، اکثر ٹھیکیدار تو اس لیے مارے گئے بیچارے کہ ان کے بہت سارے وہ رہ گئے ہیں، ان کی بہت ساری پیمنٹیں جو تھیں وہ نہیں کلیئر ہو پائیں تو وہ مارے جاتے ہیں. یہاں پہ ٹھیکیداروں کو 100% ایڈوانس ادائیگیاں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ 2 مہینے ہم ہضم کر لیں، اگلی حکومت آ جائے گی تو وہ پھر یہ ہمارے گلے میں سے واپس کھینچ کے بھی نکال سکتی ہے یہ پیسے. تو اس بات کے اوپر عمران احمد خان نیازی اور ان کے ساتھیوں کو قائل کر لیا گیا ہے. انہوں نے اندر محفل کے اندر ہونے والی ڈائیلاگ جو ہے اس کا بھی احوال بتایا ہے. اس میں سے ایک ڈائیلاگ جو تھا وہ چونکہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی اپنے ابے کو نہیں سمجھتے، لیکن عمران احمد خان نیازی کو اپنا قائد سمجھتے ہیں، اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، اپنا مینٹور سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قائد مار بڑی پینی جے اگر ہم نے ابھی اسمبلیاں توڑ دی تو اس کے اوپر مبینہ طور پہ نعیم اشرف بٹ صاحب راوی ہیں کہ اس پہ انہیں کہا گیا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اسمبلیاں ٹوٹے اور تمہیں مار پڑے. اب پتہ نہیں یہ لائٹر وین میں ہی ہو سکتا ہے، مذاق کے اندر ہی ایسا ہو سکتا ہے، ورنہ تو اس کے بعد کوئی بھی غیرت مند جو ہے، اور خاص طور پہ جٹوں کا بچہ، اور خاص طور پہ نت جٹوں کا بچہ، ٹھیک ہے، نعت تو ٹانگ کٹوا لیا کرتے ہیں، انا نہیں گرنے دیتے. ٹھیک ہے، نت جو ہیں وہ تو غیرت کے اتنے پکے ہوتے ہیں. تو مونس نہیں، میرا خیال یہ مذاق میں ہی ہوا ہوگا یار، اس نے کہا ہوگا کہ میں تو چاہتا ہوں تمہیں مار پڑے. اس کے بعد اس شخص کو جو اسے اور اس کے باپ کو مار پڑوانا چاہتا ہو، اس کو اپنا قائد تو نہیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کی پتہ جادو چلیا ہوئے، وہ جادو والا بھی پڑیا گیا. یہ پنکی پیرنی نے رینٹ میجیشن بھی رکھا ہوا تھا، کرائے کے اوپر بھی ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور وہ اس کے کہنے کے اوپر مختلف جنتر منتر شنتر جو تھے وہ کیا کرتا تھا. اس کو پکڑ لیا ہے، پولیس نے نہیں پکڑا. تو انہوں نے پتا یہ کہ انہوں نے پڑیا ہونا، اور جنہوں نے پکڑا ہے انہوں نے اس کو پکڑ کے تو ڈی بریف کیا ہے. آپ کو پتا ہے ڈی بریف کون کرتے ہیں؟ ان کو ڈی بریف کیا ہے اور ان کو کہا کہ 10 کدے جادو کیتا ہے. تو اب اس نے جب لسٹیں نکالی ہیں تو پوچھنے والوں کے بھی کانوں میں سے دھوئیں نکل پڑے ہیں. ان کی قیادت بھی شامل ہے اس کے اندر، جس کے اندر اس نے وہ جادو اور ٹونے کیے ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب کی ذات بھی شامل ہے. یہ خبر نور اللہ صاحب رائے ہیں.
اگر کوئی اور یہ خبر دیتا نا میں اسے الٹی سیدھی چیز سمجھتا. نور اللہ صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, بچپن کا تعلق ہے, ان کے بچپن کا ہم سے تعلق ہے. اور جو ہے نور اللہ صاحب جو ہیں یہ کسی دور کے اندر جو تھے وہ گھوم گئے تھے, اور گھوم کے یہ چلے گئے تھے مطلب کہ ایسے پاس ہی نا کوئی جن پھڑیا جائے, کوئی قید کیتا جائے, اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے. اور پھر انہوں نے بڑے عملیات وغیرہ کیے, راوی کے بہتے پانی کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ ساری رات عمل کرنا ہے. اس طرح کی بڑی حرکتیں کر رکھی ہیں نور اللہ صاحب نے. یہ کافی آگے جا کے تو پلٹے تھے یہاں سے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں, آپ ان کو ہمیں بیٹھک میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ, تو یہ کافی کچھ کرتے رہے ہیں مطلب اس طرح کا. تو اب اس بندے نے اگر یہ کہا ہے نا, کیوں اچھا اب مسئلہ یہ ہے اصل میں ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ جب اس دنیا کے راہی ہو گئے اور کافی کوئی 1 دہائی کے قریب ادھر رہے, تو وہ جب اس مطلب مستقبل کے حال بتائے جا رہے ہیں, مستقبل کے اندر آنے والی مصیبتوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے, اس کے لیے جناب الو کا خون, تو یہ تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ان کو ازبر ہیں. وہ یہ سارا کرنے کے بعد پھر انہوں نے توبہ کی اور وہ واپس پلٹ آئے وہاں سے. اب پتہ نہیں, میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ ان کو وہ جال سازی لگی یا وہ ویسے ان کو کفر لگا یا کیا ہوا, لیکن بہرحال وہ اب اس سے باہر ہیں. لیکن اس دنیا کے لوگوں تک ان کی رسائی ہے, انہیں پتہ ہے کہ آج کل محفل میں کون, اس وقت یہ کیا تھا اور اب یہ جناب ٹاپ کا میجیشین بن گیا ہوا ہے. تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ پنکی پیرنی جس سے جادو کروایا کرتی تھی اس کو کسی نے پکڑ لیا ہے اور اس کی ڈی بریفنگ ہو رہی ہے, اور بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں کہ اس سے کس کس کو جادو کروایا گیا ہے. تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اپنی زوجہ یعنی کہ موجودہ زوجہ جو ہے جناب بشرا بی بی کو لے کے تو قمر جاوید باجوہ صاحب کے گھر آرمی ہاؤس گئے ملنے کے لیے ان کو. تو قمر جاوید اور ساتھ میں پنکی پیرنی جو ہے نا وہ ڈرامے کے طور پہ آب زمزم اور کھجوریں لے کے گئیں. پاکستان کے اندر جو ہے اور مسلمانوں کے اندر عمومی طور پہ اور پاکستان کے برصغیر کے مسلمانوں میں خصوصی طور پہ آب زمزم کا تحفہ اگر کوئی مطلب سخت سے سخت دشمن بھی دے دے تو وہ قبول کیا جاتا ہے. آب زمزم اور حرمین شریفین کی کھجوریں یہ اگر کوئی دشمن بھی دے تو قبول کر لی جاتی ہیں, انکار نہیں کیا جاتا اس کو, ٹھیک ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی فیملی جو تھی انہوں نے یہ دونوں تحائف جو تھے عمران احمد خان نیازی اور ان کی بیگم کے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ان کی گاڑی میں رکھوا دیے تھے کہ یہ ہم نے نہیں لینے. اور جب انہوں نے ساتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ چھوڑ کے آپ پتہ نہیں یہ آب زمزم ہے بھی نہیں اور ایک ہی پڑھ کے لے آئیے دیتے ہمیں رپورٹ ہوا, ہم نے اس وقت نہیں کہا, ٹھیک ہے, حوصلے کہندے تھے مار کھانی سی, ہم نے اس وقت یہ بات نہیں کہی دونوں فریقین کے لیے. لیکن یہ وہ دن ہیں جن دنوں کے اندر باجوہ صاحب جو تھے وہ ادارے کی پالیسی کے تحت نیوٹرل ہونے کی طرف چل پڑے ہوئے تھے, اور عمران خان جو ہے وہ والا گانا گا رہے تھے, نور جان کا نا جانا 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 وہ والا ہے, سمجھ گیا نا تسی, وہ والا گانا گا رہے تھے کہ نہیں آپ میری سائڈ پہ رہیں اپنا جا, اور وہ انہیں منانے کے لیے گئے تھے. تو راوی نے ہمیں بتایا کہ وہ جو محترمہ ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو مسز ہیں بہنوں کی طرح ہماری, تو انہوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں کی کچھ پڑھ کے لے آئیے جو پتہ نہیں آب زمزم ہے بھی کہ نہیں واپس رکھ کے. یعنی کہ جب آپ اپنی کریڈیبلٹی کھوتے ہیں تو آپ کے دیے ہوئے آب زمزم جیسے تحفے کو بھی دوبارہ آپ کے منہ پہ مارا جاتا ہے جو اس وقت مارا گیا, ٹھیک ہے. تو خیر بات جو ہے وہ پھرتی پھراتی کہیں اور نکل گئی جادو کی طرف کہ جادوگر وہ پھڑیا گیا جو کہ پنکی پیرنی کے سے افزانہ لے کے مختلف قسم کے عملیات, سفلی عملیات آف کورس کیا کرتا تھا. لیکن بات کہیں اور پھر وہی بات پیچھے سے کہیں سے اور چلی تھی, اور چلتے چلتے جو ہے وہ ادھر کو مڑ گئی. نعیم اشرف بٹ صاحب کی بات چلی تھی. نعیم اشرف بٹ صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ جناب قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. آپ اگر میری رائے پوچھیں ذاتی طور پہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے.
یہ سب فیس سیونگ ہے۔ اس دوران یہ بھی خبر آئی کہ جناب مونس الہی صاحب نے ان سے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اسمبلیاں تو ہم توڑ دیں گے لیکن پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، ہمیں کون سی سیٹ ملے گی۔ اپنا سر جی ناموں کھلوائیں مونس الہی صاحب، اگر پچھلی دفعہ آپ کے اوپر جو ہے کمر کا سایہ نہ ہوتا، قمر جاوید کا اور فیض حمید کا، تو آپ تو چکوال والی سیٹ بھی ہار گئے ہوئے تھے یار۔ چھوڑیں ان باتوں کو، آپ کیا، آپ کا وہ کیا، آپ یہ جو ہوتی ہے نا اندر کی سیاست، اس سے عوام نفرت کرتی ہے۔ اور ویسے بھی یار آپ نے اتنی زیادہ فارچون بنائی ہے تو کسی نہ کسی سے تو چھینی ہوگی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بہرحال میرا مطلب ہے ان کا خیال ہے کہ ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ دی جائے۔ جو عمران خان کا اور مونس الہی صاحب کا تعلق ہے اور جس طرح وہ ہیوملیٹ ہونا پسند کرتے ہیں کہ وہ جب ملنے جاتے ہیں تو ان کو باہر کھڑا رکھا جاتا ہے، جس طرح وہ بڑے پیار سے ہیوملیٹ ہوتے ہیں، ایسی صورت میں یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی کہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی ہے، یا وہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے، یا ان کا حوصلہ ہے، یا ان کی ظرف ہے۔ میں اوقات کہنا نہیں چاہ رہا، یا ان کی اتنی اوقات ہے کہ وہ عمران احمد خان نیازی کو کہیں کہ پہلے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ یہ سارا ڈرامہ یا مختلف روزانہ کے اب پہلے ڈرامہ کرنے کا جو ڈیوٹی تھی وہ صرف عمران خان کی لگی ہوئی تھی، تو پھر اس نے ان کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ روزانہ کا ایک ڈرامہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کے اوپر ولاگرز ولاگ کر سکیں اور میڈیا جو ہے وہ خبریں گھڑ سکے اس سے، اور یوں محاذ گرم رکھا جائے میڈیا کا کہ ہم بہت ان جا رہے ہیں۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ سارا اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ روزانہ ایک نئی پھل جھڑی چھوڑی جائے اور اس پھل جھڑی کی بنیاد کے اوپر میڈیا کی حد تک زندہ رہ جائے۔ اپسوس کا سروے آ گیا ہے، عمران احمد خان نیازی صاحب کی ساری مقبولیت جو ہے وہ زوال کی طرف گامزن ہے۔ اگرچہ اس زوال کا آغاز جو ہے ان کے جانے کے 8 مہینے بعد ہوا ہے، لیکن قوم نے پتھر چٹ لیا ہے اور قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پاس اس کے زوال کا آغاز 25 نومبر کے بعد ہوا ہے۔ 25 نومبر کے بعد والا سروے جو ہے، میں اس کا ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو مقبولیت ہے اس کے اندر 4% کمی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور 1 مہینے کے اندر تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی کر دیا، اب مزید کمی آئے گی۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔